یہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ان کی عظمت کے پہلو کتنے ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں یہ امام حسین کے پہلو، سیرت کے پہلو ہیں۔ ایک مرتبہ ایک سائل آیا ہے کہ حضرت میں ضرورت مند ہوں تو مجھے کچھ عطا فرمائیں۔ یہ وہ خاندان ہے، حضرت مولا علی ہوں یا حضرت امام حسین ہوں، یہ وہ خاندان ہے کہ ان کے اوپر کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں آئے، جتنے پیسے آئے ہیں فوراً اللہ کے راستے میں خیرات کر دی ہیں۔ جیسے میں نے شروع میں کہا نا کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یہ حضور علیہ السلام کا خاصہ ہے، یہاں سے کوئی سائل خالی نہیں لوٹ سکتا۔ سائل آیا ہے کہ حضرت میں ضرورت مند ہوں، مجھے کچھ چاہیے، آپ مجھے عطا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جائیں۔ وہ سائل بیٹھ گیا۔ اتنے میں سیدنا حضرت امیر معاویہ تشریف لائے۔ انہوں نے نذرانے کے طور پہ 5 اشرفیوں کی تھیلیاں حضرت امام حسین کی بارگاہ میں پیش کی ہیں، 5 تھیلیاں۔ آپ نے حضرت امیر معاویہ سے وہ تھیلیاں لے کے اس سائل کو دے دیا، 5۔ آپ جانتے ہیں ان تھیلیوں میں پیسے کتنے تھے؟ ہر تھیلی میں 1000 درہم تھا، 1000 درہم۔ 5000 اگر موجودہ درہم بھی آپ لگا لیں تو 5000 درہم کوئی معمولی رقم ہے۔ حضرت زید بن اسامہ، حضرت اسامہ کے یہ بیٹے ہیں، زید بن اسامہ کے ہاں وہ بیمار تھے، امام حسین ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو امام کے سامنے وہ رونے لگے۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا آپ رو کیوں ہیں؟ تو حضرت زید بن اسامہ نے فرمایا اے شبیہ مصطفیٰ، اے سبط پیمبر، اے امام علی مقام، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا موت کا وقت قریب ہو رہا ہے، کچھ لمحوں کے بعد میں اللہ کے حضور ملاقات کے لیے حاضر ہو جاؤں گا، تو رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا رو میں اس لیے رہا ہوں، میرے اوپر کچھ لوگوں کا قرض ہے لیکن میری سکت نہیں قرض اتارنے کی۔ آپ جانتے ہیں کہ قرض معاف نہیں، اگر قرض میں ادا کر کے نہیں جاتا تو مجھے تو جنت کے دروازے پہ روک لیا جائے گا، میں قرض کیسے ادا کروں گا؟ لیکن میرے پاس وسائل بھی نہیں میں وہ قرض ادا کر سکوں۔ تو امام نے فرمایا آپ مجھے فہرست دیں قرض داروں کی، قرض خواہوں کی فہرست مجھے دیں۔ آپ نے فہرست دیا، فرمایا آپ رونا بند کریں، میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں میں تمہارا قرض اتار دوں گا۔ امام وہاں سے اٹھے ہیں، حضرت زید بن اسامہ سے کچھ دیر کے بعد خبر آ گئی ہے کہ حضرت زید بن اسامہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے وہ فہرست نکالی ہے حضرت کے جنازے سے پہلے، زید بن اسامہ کے جنازے سے پہلے قرض خواہوں کو بلایا ہے اور سب کا قرض چکا دیا ہے۔ جانتے ہیں کتنا قرض تھا جو حضرت امام حسین نے چکایا ہے؟ 60,000 درہم۔ 60,000 درہم آپ نے قرض چکایا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ ہمیں پتہ چل جائے نا کہ فلاں آدمی بھوکھا ہو گیا ہے، کیا مجال ہے ہم اس کو 200 روپیہ بھی دیں یا 500 روپیہ بھی ادھار دیں یا قرض اس کو دیں۔ یہ وہ امام حسین ہیں جو بغیر کسی لالچ کے مقروض لوگوں کے قرضے اتار رہے ہیں۔ یہ سیرت امام حسین ہے۔ شہادت کے جو پہلو ہیں وہ تو بہت عظیم پہلو ہیں کہ آپ کی جو 56 سالہ مبارک زندگی ہے وہ کوئی معمولی زندگی ہے، وہ کوئی عام زندگی ہے۔ اس لیے حضرت امام حسین کی شہادت کے لیے بیان کرنے کے لیے بھی حوصلہ چاہیے اور سننے کے لیے بھی حوصلہ چاہیے۔ میں انشاءاللہ اسے اگلے جمعہ میں کوشش کروں گا کہ کوئی جو خاص اور اہم پہلو ہیں ہمارے لیے اور اس امت کے لیے انہیں عرض کروں، لیکن اس سے پہلے جو میں آپ سے بات عرض کرنا چاہتا ہوں ان کے پیغام کو سمجھیں۔ ان کا پیغام کیا ہے؟ ہم زندگی میں نمازیں نہیں پڑھتے جب صحت مند ہیں، اور ہمارے گھروں میں کوئی ایسا کمرہ نہیں جس کمرے میں اللہ کی نعمتیں نہ پڑی ہوں۔ ہمارا گھر موجود ہے، گھر میں 3-4 گاڑیاں بھی کھڑی ہوئی ہیں، بزنس بھی ہے، اور صرف بڑی کوٹھی موجود نہیں، کوٹھی کے ہر کمرے میں اللہ کی نعمتیں پڑی ہوئی ہیں اور لاکھوں کی مالیت کی نعمتیں پڑی ہوئی ہیں، اس کے باوجود بھی ہمیں سجدے کی توفیق نہیں۔ لیکن یہ کون امام حسین ہیں جو غریب الوطن ہیں، پردیس میں ہیں، مسافر ہیں، اور سارا خاندان اور سارے جانثار شہید ہو چکے ہیں، خواتین بھی اکیلے ہیں، اور یزیدیوں کے ظلم اور ان کی ہوس اور ان کی جناب علی بربریت بھی امام حسین کے سامنے ہے۔ اس مشکل وقت میں بھی جیسے ہم نعمتوں میں اور سکھ میں اللہ سے تعلق توڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، امام حسین کے اوپر اتنے ظلم کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں، پھر بھی امام حسین سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں اور اللہ سے تعلق جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ سے تعلق نہیں توڑا اتنے مشکل حالات میں بھی۔
وہ کسی نے کہا تھا کہ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ تو آئیں ان کی تعلیمات پہ عمل کریں۔ کل کا دن بڑا اہم دن ہے، ایک تو روزہ رکھیں، آج کا روزہ اور کل کا روزہ یہ بڑی فضیلت رکھتا ہے، حدیث مبارکہ میں اس کا بھی اہتمام کریں، اور ختمات شریفات کا اہتمام کریں۔ گھروں میں بتائیں کہ امام کون ہے۔ ہمارے اوپر اس وقت جو زمانہ چل رہا ہے نا، یہ فتنوں کا زمانہ نہیں ہے، یہ فتنوں کی تیاری کا زمانہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ فتنوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ابھی فتنے آپ نے دیکھے نہیں ہیں، یہ جو مختلف قسم کے لوگ انٹرنیٹ پہ تقریریں کرتے ہیں، یہ جیسے وہ جیلم کا وہ مرزا وغیرہ ہے، اور ہمارے نوجوان اکثر جو ہے وہ آن لائن دین سیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے کبھی آن لائن کوئی چیز منگوائی ہے؟ جو آن لائن آپ چیزیں منگواتے ہیں ان کا معیار کیسا ہوتا ہے؟ میں نے کبھی نہیں منگوائی، لیکن جن لوگوں نے منگوائی ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں۔ جیسے آن لائن چیزوں کی جو ہے وہ معیار کوئی نہیں نا، ایسے آن لائن جو آپ کو دین سمجھا رہے ہیں ان کا بھی معیار کوئی نہیں۔ دین سمجھنا ہے تو دین والوں سے سمجھیں، دین سمجھنا ہے تو ان لوگوں سے سمجھیں جنہوں نے دین کو سمجھا بھی ہے اور جنہوں نے دین کو پہچانا بھی ہے۔ اس وقت ہمارا ملک جو مختلف قسم کی پریشانیوں سے گزر رہا ہے، یہ پچھلے دنوں بہاولپور میں جو یونیورسٹی کا واقعہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے پوری ملت کے سر شرم سے جھکے ہوئے ہیں۔ جگہ کیا ہے؟ یونیورسٹی ہے جہاں تعلیم جی جاتی ہے، تعلیمی مرکز ہے، لیکن اس کے حالات کیا ہیں؟ آپ کا جو ہمارا جو تعلیمی نظام ہے نا، یہ کالج اور یونیورسٹی اور سکولز، یہ جو تعلیمی نظام ہے، اس نے اس قوم کو اور اس ملت کو سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں دیا۔ اگر یہ یونیورسٹیاں اپنے اندر امام حسین کا کردار بتا رہی ہوتی تو کیا ملک کے یہ حالات ہوتے؟ کوئی ایک آپ کے بچے یقیناً یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں اور سکولوں میں پڑھتے ہوں گے، کوئی ایک کتاب مجھے لا کے دکھائیں کسی یونیورسٹی میں جو پڑھائی جا رہی ہو جس میں اس ملک کی محبت سکھائی گئی ہو۔ اگر یہ یونیورسٹیاں اس ملک سے محبت کرنے والے لوگ پیدا کرتی تو کیا ہمارے ملک کا ہر ادارہ اور وہاں بیٹھے ہوئے لوگ اسے لوٹ رہے ہوتے؟ اس لیے اس امت کو جو ہے وہ اس قوم کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اپنی اصل کو پہچانیں اور اپنے بڑوں کے کردار کو پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں کہ سیدہ زینب کون ہے۔ کوئی ایک خاتون اس وقت ہمارے ملک میں ایسی ہے جو کہہ سکتی ہو کہ میں سیدہ زینب کی سیرت پہ عمل کر رہی ہوں، اور کوئی ایک مرد ایسا ہے جو کہہ رہا ہو کہ میں امام حسین کی تعلیمات پہ عمل کر رہا ہوں۔ وہاں سب کچھ لٹ رہا ہے لیکن عزت نہیں لٹ رہی۔ کوئی ایک خاتون بھی باہر نہیں نکل رہی، بیٹے اور بچے باہر کربلا میں ذبح ہو رہے ہیں، سیدہ زینب باہر نہیں تشریف لا رہی، اور خیموں میں قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے اور نماز بھی ہے۔ اس لیے مخلوط جو تعلیم ہے، یہ لڑکیوں کا اور لڑکوں کا اکٹھے پڑھنا شروع سے علماء نے منع کیا ہے کہ اگر رابعہ بصری پڑھنے والی ہوں، رابعہ بصری، حضرت رابعہ بصری اور حضرت خواجہ حسن بصری پڑھانے والے ہوں، اور پھر کعبۃ اللہ کے صحن میں پڑھا رہے ہو، کون؟ حسن بصری، پڑھنے والی کون ہو؟ رابعہ بصری، اور جگہ کون سی ہو؟ صحن حرم میں ہو، پھر بھی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک خاتون ایک مرد کے ساتھ بیٹھ کے پڑھے۔ اسلامیہ یونیورسٹی نام رکھا ہوا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں، اور ہمارے حالات کیا ہیں؟ کتنے شرمناک حالات ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں شعور نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔